बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ दो ऐसे प्रोजेक्ट्स बताएंगे जो पाकिस्तान को आईएमएफ के चुंगल से निकालने वाले नहीं हैं बल्कि निकाल रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताएंगे, सबूतों के साथ बताएंगे, और सिर्फ दो इंडस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जो उस फिगर को टच करने के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, जो फिगर हमें आईएमएफ से पैकेज के तहत मिलती है। आपको स्टेट बैंक के रिजर्व्स के बारे में भी बताएंगे, और आखिर में आपको एक और अच्छी खबर देंगे कि पाकिस्तान में जो ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा था, उस किल्लत से बचने के लिए पाकिस्तान का एक खोटा सिक्का काम आ गया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। किसी भी मुल्क की माशी हालत को देखने के लिए सबसे पहले उस मुल्क के नेट रिजर्व्स को देखा जाता है, और पाकिस्तान इस हवाले से कई सालों से खसारे में जा रहा था। पिछले कई माह से पाकिस्तान मुसलसल मुनाफे में जा रहा है, और वो नेट रिजर्व्स जो 12-13 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जाते थे। 16 अप्रैल 2021 के आदादो शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट बता रही है, इस वक्त पाकिस्तान के पास 23.21 अरब डॉलर के नेट रिजर्व्स हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है। इस वक्त स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो हैं वो 16 अरब डॉलर्स के हैं, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास 7 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, और टोटल रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान के पास 23.21 अरब डॉलर्स के हैं। अगर आपके नेट रिजर्व्स बढ़ते हैं तो आईएमएफ का दबाव आप पर कम होता है, और यही वजह है कि इस वक्त हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई को कंट्रोल करना है, और इसके अलावा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तरक्याती पैकेजेस को लेकर आना है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्तान में 30 अरब के तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया है। और अगर आप वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सिर्फ मुल्तान में ही कारकर्दगी देखें तो वो इतनी लंबी रिपोर्ट है कि वो इस वीडियो में हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ के 5 साल की कारकर्दगी एक तरफ, और उस्मान बुज़दार की इस 2.5-3 सालों की सिर्फ मुल्तान की कारकर्दगी एक तरफ। लेकिन कमी किस चीज़ की है? तशहीर की, इश्तिहारों की, मीडिया पर पैसे लगाने की। और आज इमरान खान का यही कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्हें ऐसा ही वज़ीर आला चाहिए था जो खामोशी से काम करता रहे, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, ना कि ऐसा वज़ीर आला जो सिर्फ दिखावा करे और पाकिस्तान को लूट लूट कर बाहर जायदादें बनाता रहे। बहरहाल आज हम जो दो इंडस्ट्रीज पर बात कर रहे हैं उनमें से एक है रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो कामयाब नहीं हो सकता, और दूसरी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसे पाकिस्तान हमेशा इग्नोर करता रहा। और इस हुकूमत ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन ये आईटी इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात को ख़त्म नहीं कर सकी। आईटी इंडस्ट्री इन मुश्किलात का खुद ही सामना करती रही, खुद ही इनसे लड़ती रही, और आज ये पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। और भारत में कोविड-19 की जो सूरत हाल है उसकी वजह से भी पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जिस तरह से पेंडेमिक में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ था और पूरी दुनिया के ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलने लगे थे, इसी तरह से अब पाकिस्तान को आईटी इंडस्ट्री में फ़ायदा हो रहा है। ये इंडस्ट्री किस लेवल पर पहुंच चुकी है और किस लेवल पर जाने वाली है, इसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको रोशन डिजिटल अकाउंट्स के बारे में बताते हैं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से और गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाके की जानिब से इस रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम को शुरू किया गया था, तब इस पर काफ़ी तनकीद हुई थी कि ये नाकाम हो जाएगा, लेकिन एक टारगेट सेट किया गया था कि अगर हमें इससे 1 अरब डॉलर भी मिल गया तो पाकिस्तानी ख़जाने से काफ़ी सारा बोझ कम हो जाएगा। और आज 26 अप्रैल को रोशन डिजिटल अकाउंट 1 अरब डॉलर का टारगेट अचीव कर चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानीज रोशन डिजिटल अकाउंट में इंटरेस्ट लेते हुए अब तक पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी कर चुके हैं। फिर बात करें ओवरसीज रेमिटेंसेस की, तरसीलाते ज़र की, तो पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 माह में भी पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर्स आए हों। आज से 9 माह पहले पाकिस्तान ने यह रिकॉर्ड तोड़ा था, और 1 माह में पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर्स आए थे, और उसके बाद मुसलसल आज 9 महीने हो चुके हैं कि हर माह पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर से ज़ायद आए हैं कोरोना वबा के बावजूद। 9 माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में 21.5 अरब डॉलर्स भेजे हैं।
اور یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو رقم آئی ہے وہ سعودی عرب سے آئی ہے 5.731 ارب ڈالر، اس کے بعد UAE سے 4.526 ارب ڈالر، اور اس کے بعد برطانیہ، امریکہ اور یورپ تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں۔ گزشتہ سال میں یہ رقم 17.6 ارب ڈالرز کی تھی، اور اس بار 9 ماہ میں 21.5 ارب ڈالرز پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری سے مشورہ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے کچھ خاص پیکیجز کا اعلان کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں IT ایکسپورٹس کی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، وہاں تیل کے ذخائر ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ جرمنی کو دیکھ لیں، وہاں پر کوئی ذخائر نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ دور حاضر بھی ٹیکنالوجی کا ہے اور فیوچر بھی ٹیکنالوجی کا ہے۔ ایک سمپل سی مثال لے لیں کہ ایک موبائل فون ہے، اس کی قیمت ہے 2.5 لاکھ روپے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا موبائل فون ہے جو اس سے بڑا ہے، جس میں مٹیریل اس سے زیادہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ 5,000 روپے کا ہے، کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی کم استعمال ہوئی ہے۔ اگر پاکستان صرف ٹیکنالوجی کی صنعت پر توجہ دیتا تو پاکستان کو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کو 9 ماہ میں 1 ارب سے زائد کی رقم وصول ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ IT ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، جس پر نہ کوئی توجہ دیتا ہے، نہ کوئی اس کی بات کرتا ہے۔ IT ایکسپورٹس کے ذریعے پاکستان میں 8 ماہ میں 1 ارب 29 کروڑ ڈالرز آئے ہیں۔ پاکستانی IT ایکسپرٹس کی ڈیمانڈ میں 41.43% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش سمیت دوسرے ممالک کے آرڈرز بھی اس وقت پاکستان کو مل رہے ہیں۔ اگر صرف پاکستانیوں کو پے پال استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ انڈسٹری کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کے گھر گھر میں ایک فری لینسر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس سے بے شمار مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت پاکستان نے پے پال کو پاکستان میں لانے کے لیے، فیس بک مونیٹائزیشن آن کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خیر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ ہمارے معاشرے کی کچھ کمزوریاں ہیں، اور اس کے علاوہ عالمی طاقتیں بھی ہمیں بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے باوجود پاکستان کو بڑھنے سے کوئی روک نہیں سک رہا۔ پاکستان میں اس وقت 40 سے زائد RT پارکس قائم ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان ایک بہت بڑے IT ایکسپرٹ عامر ہاشمی کو بھی پاکستان لے کر آئے ہیں، اور بڑے بڑے IT زونز کے قیام پر کام ہو رہا ہے۔ عامر ہاشمی کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس اتنی سکلز ہیں اور پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم بڑے آرام سے اس انڈسٹری کو 25 سے 30 ارب ڈالرز کی انڈسٹری بنا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، IMF سے ہمیں 7-8 ارب ڈالر کا پیکج ملتا ہے، اور اس کے لیے IMF کی ہمیں کون سی شرائط ماننا پڑتی ہیں۔ اگر صرف IT کے شعبے سے ہمیں 25 سے 30 ارب ڈالرز آنا شروع ہو جائیں، جو کہ بہت ممکن ہے کیونکہ اعداد و شمار تو آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں IMF اور ان عالمی طاقتوں کے دباؤ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ایک معروف اخبار کا لکھنا ہے کہ IT برآمدات میں اضافے کی بنیادی وجہ آٹومیشن، ای کامرس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور غیر ملکی کلائنٹس کی طرف سے دیگر سروسز کی طلب کا زیادہ ہونا ہے، جو زیادہ بھارت اور فلپائن سمیت دیگر ممالک کی بجائے پاکستانی IT کمپنیوں کو آرڈر دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہماری ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جو کہ الیکٹرانک میڈیا آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ جن طاقتوں کے سرمائے سے الیکٹرانک میڈیا چلتا ہے، وہ طاقتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ اور کچھ لوگ جو یہ تنقید کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی، تو اگر یہ سب چیزیں پچھلے 70-75 سالوں میں ان پر توجہ دی جا رہی ہوتی تو آج پاکستان میں خوشحالی ہوتی۔ اگر ان پروجیکٹ سے فوری ثمرات نہیں ملتے عوام کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اب بھی اسی طرح چلتا رہے۔ جو بھی پروجیکٹ چلتا ہے تو اس کے ثمرات آنے میں چند سال تو لگتے ہیں، اور پاکستان کے مافیا سمیت عالمی طاقتیں عمران خان کے راہ میں روڑے کیوں اٹکانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اور اس سے عالمی طاقتوں کو یہ تشویش ہے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی بات نہیں سنے گا، اور پاکستانی مافیا کو یہ تشویش ہے کہ لوٹ مار کا بازار ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھارت میں آکسیجن کی قلت کو دیکھتے ہوئے پاکستانی مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گئی ہے اور آکسیجن کو سٹور کرنا شروع کر دیا ہے۔
یہ مافیا چاہتی ہے کہ لوگ اس ملک میں بھوک سے مریں، کرونا کی وبا سے مریں، بس کسی طرح سے عمران خان ناکام ہو جائے۔ لیکن اس حوالے سے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ حکومت پاکستان نے کراچی میں پاکستان اسٹیل ملز کے آکسیجن پلانٹ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم کراچی اسٹیل ملز کے آکسیجن پلانٹ کا معائنہ کرے گی۔ حکام کے مطابق اسٹیل ملز کا آکسیجن پلانٹ 15,200 کیوبک میٹر فی گھنٹہ پیداوار دے سکتا ہے، اور اس طرح سے ہم اس پلانٹ سے ہر ماہ 25,000 آکسیجن کے سلنڈر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر سلنڈرز کی کمی ہو تو کراچی اسٹیل ملز میں سلنڈرز مینوفیکچرنگ بھی ممکن ہے۔ اس کام میں ملٹری کے انجینئرز بھی حصہ لیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ 8 سے 12 دنوں میں آکسیجن کی پیداوار کراچی اسٹیل ملز میں شروع ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان میں ایک تو آکسیجن کی قلت سے بچا جا سکے گا، اس کے علاوہ پاکستان بھارت سمیت دوسرے ممالک کی مدد بھی کر سکے گا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔